نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قابل احترام معزز سامعین اور ناظرین، جس موضوع کو لے کر آپ ناظرین کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں وہ ہمارے برادران وطن سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے ملک اس ہندوستان میں مختلف مذاہب کو ماننے والے افراد رہتے ہیں اور ان کے الگ الگ تہوار اور عیدیں ہیں جس میں وہ اپنے مذہب کے مطابق خوشیاں مناتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ہمارے اس ملک میں ہندوؤں کی ہے جن کی کئی عیدیں ہیں۔ تقریباً ہر 2 مہینے میں ایک عید ہوتی ہے۔ ہولی کے نام پر، دیوالی کے نام پر، راکھی کے نام پر، اماوس، طرح طرح کی عیدیں ہیں جس کو وہ اپنے کتابوں کے، اپنے مذہبوں کے اور اپنے پنڈتوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں جس عید کو لے کر، جس تہوار کو لے کر آپ کے سامنے موجود ہوں وہ عید دیوالی ہے، جسے تقریباً 4-5 دن تک برادران وطن مناتے ہیں، جس کی اپنی خصوصیات ہے، جس میں ہم اور آپ مختلف مقامات پر، مندروں میں، گھروں پر، راستوں پر دیوں کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ابھی ہمارے اسی ملک کے ایک مندر میں تقریباً 9 لاکھ دیے جلائے گئے، جس کو ریکارڈ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اسی دیوالی میں ہندو اپنے گھروں میں ایک مخصوص مورتی کی پوجا کرتے ہیں جسے لکشمی کہتے ہیں۔ اور اسی عید میں، دیوالی میں، برادران وطن اپنے گھروں میں اور تاجرین اپنے دکانوں کے باہر، بعض منچلے نوجوان روڈوں پر بھی پٹاخے پھوڑتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں۔ یہ دیوالی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ یوں تو برادران وطن ہندوؤں کی میں سمجھتا ہوں 50 عیدیں ہیں اور ہر عید کی ایک الگ نوعیت ہے، الگ الگ نام ہے۔ ہم میں سے کئی مسلمان ایسے ہیں کہ ان عیدوں کے نام ہمیں معلوم ہے، پتہ ہے، لیکن ان عیدوں کا پس منظر ہمیں معلوم نہیں۔ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ہمیں ان عیدوں کا پس منظر بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اپنے معلومات میں اضافے کے لیے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں ایک بڑی تعداد انہی کی ہے۔ رامائن کے حوالے سے اس دیوالی کا پس منظر ویکیپیڈیا میں موجود ہے کہ ہندوؤں کے رام، جن کے نام سے نعرے لگائے جاتے ہیں، اس رام کو ان کے باپ جو کہ راجا تھے، جن کا نام دشرتھ تھا،
اجودھیا جو اس وقت ایودھیا کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہاں کے راجا تھے. ان کی 3 بیویاں تھیں. ایک بیوی سے یہ رام پیدا ہوئے، ان کی بیوی سیتا اور اسی رام کا بھائی لکشمن. 3 بیویوں میں سے سب سے چھوٹی بیوی، جس کا نام کیکی بیان کیا گیا ہے، ان کا بیٹا تھا جس کا نام تھا بھرت. ہوا یوں، دیوالی کی اس تہوار کا وجود کس طرح سے ہوا، میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. راجا دشرتھ کسی جنگ میں اپنی چھوٹی بیوی کے ساتھ گیا. وہاں پر اس پر جان لیوا حملہ ہونے والا تھا کہ اس چھوٹی بیوی کیکی نے راجا کو بچا لیا، جس پر راجا نے اپنی اس بیوی سے کہا کہ مانگ تجھے جو مانگنا ہے. تو اس چھوٹی چالاک بیوی نے راجا سے کہا وقت آنے پر مانگ لوں گی، جب دے دینا. راجا دشرتھ وقت کے ساتھ جب آگے بڑھتے گئے اور وہ وقت قریب آیا کہ جب وہ اپنا نائب بنانا چاہے تو انہوں نے رام کا انتخاب کیا. تو اس چھوٹی بیوی کیکی نے کہا کہ راجا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے وعدے کو پورا کریں گے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میری سوکن کے بیٹے رام کو اپنا نائب نہ بنائیں، بلکہ میرے بیٹے بھرت کو اپنا نائب بنائیں اور اس رام کو 14 سال کے لیے بنواس کر دیں، یہاں سے ہٹا دے، جنگلوں پہ جانے کے لیے کہہ دے. تو بہرحال راجا دشرتھ نے اپنے بیٹے رام کو بلا کر اپنے وعدے کو پورا کرنے کا ارادہ ظاہر کیا. اس طریقے سے بھرت کو اپنا نائب بنایا گیا اور اس رام کو 14 سال کے لیے اپنی بیوی سیتا اور اپنے بھائی لکشمن کے ساتھ جنگلوں کے حوالے کر دیا گیا. 14 سال گزرنے کے بعد جب یہ رام، سیتا اور لکشمن اس ایودھیا میں آئے تو لوگوں نے ان کے استقبال میں جو خوشیاں منائی، دیپ جلائے، طرح طرح کے لوازمات کو اختیار کیے. اسی دن کے طفیل میں دیوالی کا وجود ہوا. رامائن کے حوالے سے یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے. مزید تھوڑا سا میں کہنا چاہوں تو یہ کہوں گا کہ رام ایک اوتار برادران وطن مانتے ہیں. وشنو برادران وطن کے ایک دوسرے بھگوان ہیں جن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں. وشنو جو وقت ضرورت بقدر ضرورت اپنے ایک اوتار کو بھیجتے ہیں، جو اوتار دنیا میں آ کے دنیا کو سنبھالتا ہے. رام وشنو کے 7ویں اوتار تھے. اور اسی طریقے سے اسی دیوالی میں لکشمی پوجا کی جاتی ہے، لکشمی دیوی کے نام سے. برادران وطن کا یہ عقیدہ ہے لکشمی جو ان کی مورتی بھگوان ہیں وہ گھروں میں خوشحالی کو لاتی ہے، خوشیوں کو لاتی ہے، دولت کو لاتی ہے، آسانیوں کو لاتی ہے. اس لیے لکشمی کی دیوالی میں پوجا کی جاتی ہے. اس لکشمی کی پیدائش کی تاریخ بھی دیوالی کے دن کو کہا جاتا ہے. بہرحال یہ مختصر سا خلاصہ تھا
دیوالی سے متعلق جس کی جانکاری اور معلومات عاجز نے آپ کے حوالے کیے ہیں۔ ویکیپیڈیا پر بآسانی منتشر حالات، منتشر سطروں میں یہ واقعات اور الگ الگ قصے لکھے ہوئے ہیں، جس کو ہم نے جمع کر کے ایک ترتیب دے کر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ دیوالی کا پس منظر تھا۔ اب شرعی نقطۂ نظر سے، اسلامی نقطۂ نظر سے ہم اس دیوالی کے تہوار کو، یا پھر اسی طریقے سے ہندو مذہب کے جو تہوار ہیں، اعیاد، عیدیں ہیں، اسلامی نقطۂ نظر سے ہم اس کو کس طرح دیکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، مذہب اسلام مسلمان اور غیر مسلمان میں ایک قسم کا امتیاز دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک قسم کا امتیاز مذہب اسلام دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان اپنے اخلاق و کردار کے ساتھ، اپنے لباس کے ساتھ، اپنی وضاقتہ کے ساتھ، اپنے بول چال کے ساتھ ممتاز نظر آئے دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے۔ قرآن کریم کو ہم کھولتے ہیں تو اللہ پاک کے فرامین ملتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ فرمان یہ ہے کہ تم یہود و نصارہ کی طرح نہ رہو، نہ بنو۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمان کے دوست نہیں ہیں۔ تو مسلمان کیوں ان کی طرح ہو؟ ان کی طرح ہونا ہر لحاظ سے ہمارے پیغمبر نے منع کیا ہے۔ 10 احادیث ہیں، 20 واقعات ہیں جو ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، کہ جس میں ہمارے نبی نے غیر مسلموں کے عادات و کردار، اخلاق و افعال و اعمال، ان کی وضاقتہ، چال ڈھال، ان کے ناز نزاکت، نخرے، ہر ایک سے الگ ہمیں احکامات اور فرمودات دیے ہیں، اور یہ سمجھایا ہے کہ تم ہر معاملے میں، خواہ وہ عبادت کا ہو، تم ان سے ممتاز نظر آؤ۔ اس دیوالی سے متعلق وہ ہمارے مسلمان بھائی جو اس ملک کے ان ریاستوں، ان محلوں، ان قصبوں، ان گلیوں میں رہتے ہیں جہاں پر ان کا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا برادران وطن کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اکثر یہ سوالات کرتے ہیں۔ اس ملک میں کئی ریاستیں، کئی محلے ہیں، کئی جگہیں ہیں جہاں پر مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، ایک ہی محلے، ایک ہی گلی کے ہیں، پڑوسی ہے ایک دوسرے کے۔ اکثر و بیشتر ایسے حضرات سوال کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ ہمیں دیوالی کی مبارکباد دیتے ہیں، ہولی کی مبارکباد دیتے ہیں، دسہرے کی مبارکباد دیتے ہیں، اپنے تہواروں کی مبارکبادی دیتے ہیں، تو کیا ہم ان کی مبارکبادی کو قبول کریں یا نہ کریں؟ اس کے جواب میں ہم بھی ان کو مبارکبادی دیں یا نہ دیں؟ وہ ہماری عیدوں کے وقت وہ ہمیں مبارکبادی دیتے ہیں، اسی طریقے سے وہ اپنے تہواروں میں ہمیں شریک ہونے کے لیے بلاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ شریک ہو یا نہ ہو۔ دیوالی ہے، آتش بازی پٹاخے پھوڑ رہے ہیں گھر میں بلا کر، ہمیں بھی بلاتے ہیں، ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، پھوڑنے کے لیے کہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ پڑوسی ہونے کے ناطے، برادران وطن ہونے کے ناطے
دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے ان کے ساتھ اس تہوار میں شامل ہوں یا نہ ہوں۔ وہ یہ اپنی تہواروں میں دیوالی ہو یا کوئی اور ہولی ہو، راکھی ہو، کوئی بھی تہوار ہو، وہ اپنے گھر کی مٹھائی کو ہمیں لا کر دیتے ہیں۔ اب اس مٹھائی کو ہم لیں یا نہ لیں، اس کو کھائیں یا نہ کھائیں، ہم اپنی عیدوں میں دیتے ہیں تو وہ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ان سوالوں کے جوابات ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے دیے ہیں۔ یاد رکھیے اس بات کو، مذہب اسلام کی عیدیں جتنی پاک، صاف اور ستھری ہے، کسی اور مذہب کی عید اتنی پاک، صاف اور ستھری نہیں ہے۔ ہماری عیدیں صرف دو ہیں، ہمارے تہوار دو ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ جمعے کے دن کو بھی احادیث میں عید المؤمنین کہا گیا۔ علماء نے احادیث کی تشریح میں مسلمانوں کو یہ سمجھایا ہے، یہ بتایا ہے، مذہب اسلام کی عیدوں کی اگر غیر مسلم مبارکبادی دیتے ہیں تو وہ دے، ہم قبول کر لیں، لیکن ہمیں یہ جائز نہیں ہے کہ ہم غیر مسلموں کے تہواروں اور ان کی عیدوں پر ان کو مبارکبادی دیں۔ ہاں، آپ ایسے الفاظ، ایسی تعبیرات اختیار کر سکتے ہیں جس میں ایسا کوئی لفظ نہ ہو جس سے شریعت کی مخالفت ہوتی ہو۔ وہ مبارکبادی دے تو آپ بھی کہہ دیں کہ آپ کو بھی اسی طرح اس طریقے کے الفاظ اور تعبیرات کو استعمال کر لیں۔ یہ نہ کہیں کہ آپ کو ہولی مبارک، آپ کو دیوالی مبارک، آپ کو دسہرہ مبارک، جائز نہیں ہے۔ ان کے تہواروں میں شریک ہونا، اگر یہ شریک ہونا اپنے دل کی خوشی کے ساتھ ہو رہے ہیں، اپنی رضامندی کے ساتھ ہو رہے ہیں، ہمیں بھی اچھا محسوس ہو رہا ہے، خوشی خوشی اگر ان کے تہواروں میں شریک ہو کر ان کے تہواروں میں ان کے برابر عمل اور دخل کر رہے ہیں، تو اسے کفر کے برابر علماء نے احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ ایک مسلمان ہو اور وہ اللہ کے مخالفت کرنے والے، اللہ کے برابر کسی اور کو شریک کرنے والوں کے تہواروں میں داخل ہو کر ان کے تہواروں پر وہ مشرکانہ، وہ کافرانہ اعمال کو اختیار کرے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ کے رسول کے فرامین کی تشریح میں بیان کیا گیا کہ اس کے اعمال یہ کفر کے برابر ہے۔ ایک مسلمان ہو اور ان کے تہواروں سے اس کو خوشی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کفر کے برابر ان کے تہواروں میں شریک ہونے کو کہا گیا ہے۔ ان کے ہر تہوار میں مورتیوں کی پوجا ہوتی ہے، بھگوان کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جاتا ہے، ہاتھ کو جوڑا جاتا ہے۔ کسی طریقے سے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ ان کے تہوار میں اپنے بچاؤ کے لیے شریک ہو رہے ہیں، وہ مکاندار ہے، مالک ہے، آپ اس کے پاس کرائے سے رہتے ہیں، اس کے پاس کام کرتے ہیں، تو اپنے بچاؤ کے لیے گنجائش دی گئی ہے۔ اگر نہیں جائیں گے تو نکال دیا جائے گا۔ بہت سی تفاصیل علماء نے بیان کی ہے۔ ان کے وہ عقائد جو ان کے ذہنوں میں مورتیوں کے متعلق ہے، اگر ہم وہی عقائد اپنے ذہن میں رکھیں تو ان کے برابر کفر کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کی طرح
مشابہت اختیار کریں، لباس میں، وضاقتہ میں، جیسے کہ عیسائی ہے اپنے گلوں میں صلیب لگاتے ہیں، یہودی ہے ان کی مخصوص داڑھی ہوتی ہے، گیٹھیاں مار کر چھوڑتے ہیں، لمبے لمبے بال، اور مخصوص قسم کی ایک ٹوپی پہنتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے دیواروں سے چپکے ہوئے ہم انہیں پوسٹرز میں دیکھتے ہیں، اخبارات کی سرخیوں میں نظر آتے ہیں۔ برادران وطن کی عورتوں کا عمل قشقہ لگانا، بٹو لگانا ہے۔ اگر ان چیزوں میں ہم مشابہت کرتے ہیں تو یہ قطعی طور پر حرام ہے۔ اس دیوالی میں مٹھائیاں اگر غیر مسلم گھرانے سے مسلمانوں کے پاس آ رہے ہیں تو اس کا حکم شریعت نے یہ بتایا ہے کہ ہر تہوار میں برادران وطن مورتیوں کے سامنے مٹھائیوں کو رکھتے ہیں، پوجا کی جاتی ہے۔ ایسی مٹھائی کو اگر لایا جا رہا ہے تو یہ کھانا لینا حرام ہے، اس کو ایک مسلمان نہیں کھا سکتا۔ ہاں، اگر آپ کو یہ قطعی یقین ہے مورتیوں پر اس مٹھائی کو پوجا نہیں گیا ہے اور اس مٹھائی میں کوئی حرام شے بھی موجود نہیں ہے، تو اس وقت لینے کی گنجائش اور اجازت رکھی ہے، لیکن تب بھی بہتر یہی کہا گیا ہے کہ نہ لے تو بہتر ہے۔ اگر یہ بات ہو کہ اگر نہ لیں تو تعلقات خراب ہو جائیں گے، دکان سے نکال دیا جائے گا، مکان سے ہکال دیا جائے گا، تو ایسی صورت میں اس مٹھائی کو تو لے لیا جائے لیکن خود استعمال نہ کرے، کسی اور کے حوالے کر دیا جائے۔ مسلمانوں کا غیر مسلموں سے ممتاز ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت تاکید کی ہے اور بہت سختی سے تشبہ بالکفار۔ دسیوں بیسیوں واقعات ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، مجوسیوں کے اخلاق، عادات، اطوار، لباس، وضاقتہ، یہاں تک کہ ان کے طرح برتنوں کے استعمال کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ کوئی ایسی چیز جو اعتقادی طور پر ہو یا ان کے اخلاقی طور پر ہو، اللہ کے رسول نے اس کو منظور اور قبول نہیں کیا۔ پیدائش سے لے کر موت تک اگر ہم احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ایسے احادیث ہمیں ملیں گے جس میں رسول اللہ نے ان تمام کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، مجوسیوں سے الگ فرامین ہمارے لیے بیان کیے۔ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ مشرکین جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو وہ ایک بکری کو ذبح کرتے اور ایک کپڑا اس کے خون میں ڈباتے اور اس بچے کے سر پر رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مذہب اسلام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ جب مسلمانوں کے گھروں میں بچہ پیدا ہو تو عقیقے کے طور پر بکرا تو ذبح کیا جائے گا، لیکن اس کے سر پر خون سے لتھڑا ہوا کپڑا نہیں رکھا جائے گا، بلکہ زعفران کی خوشبو والا کپڑا اس کے سر پر رکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو۔ مزید ہم اگر آگے بڑھیں، یکے بعد دیگر کئی واقعات ہیں۔ اللہ کے رسول جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یہودی
اپنے پائجاموں کو ٹخنوں کے نیچے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ اپنے پائجاموں کو ٹخنوں کے اوپر رکھے۔ آپ کے پاس مجوسی آئے آپ کے دربار میں، آپ نے ان لوگوں کی حالت دیکھی کہ مونچھیں یہ بڑی بڑی رکھی ہوئی ہے اور داڑھی کاٹی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں کو خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو، اپنی داڑھیوں کو چھوڑو اور مونچھوں کو تراشو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہمیں ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہم پڑھتے ہیں۔ مجوس ان کے دربار میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھایا اور پانی پیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو، مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھائے اور پانی پیے۔ یہ چیزیں تو جنت میں مسلمانوں کو ملے گی، دنیا میں مسلمان ان کی مخالفت کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک مجوسی سونے کے پیالے میں پانی لے کر آیا، آپ نے ایک ہاتھ لگایا اور اس پانی کو گرا دیا اور فرمایا کہ اگر اس کو میں 1-2 مرتبہ منع نہ کیا ہوتا تو اس کے گلاس کے ساتھ اس کو نہ ڈھکلا ہوتا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ امت مسلمہ کے لیے سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنا حرام ہے، یہ جنتیوں کے برتن ہیں، وہاں پر مسلمانوں کو دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے بیان کیا کہ یہودی جو اپنی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو وہ موزے اور جوتے نہیں پہنتے، صرف ننگے پاؤں پر عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ان کی مخالفت کرو، تم جوتوں میں بھی نماز پڑھو، کبھی موزوں پر بھی نماز پڑھو، جبکہ جوتے پاک و صاف ہو، اس میں نجاست نہ لگی ہوئی ہو۔ شریعت اسلامیہ میں جوتے اور موزوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، تب کہ وہ ناپاک نہ ہو۔ یہ وضاحت کی چند احادیث تھی، چند باتیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں بھی یہودیوں سے مشابہت کو قبول نہیں کیا۔ مدینہ منورہ ہی میں جب عاشورے کا روزہ یہودی رکھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس سے متعلق ہے۔ آپ کو فرعون سے نجات ملی تھی، بنی اسرائیل محفوظ رہی تھی، اس لیے وہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا یہودی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، ہم اگلے سال اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں گے۔ چاہے تو 10 تاریخ کا روزہ رکھا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ہم ان سے مخالفت میں رہیں گے، ان کی کوئی چیز ہم اپنے اندر نہیں لیں گے۔ فرمایا کہ اگر اگلا سال آئے گا تو 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کے دن کو بھی روزہ رکھا جائے گا۔ عبادت میں بھی اللہ کے رسول نے ان کی مشابہت کو قبول نہیں کیا، وضاقتہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے فرامین میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمارے اور یہودیوں کے درمیان میں فرق سحری کا ہے، کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ سحری نہیں کرتے، مسلمانوں تم سحری کرو اور ان کی مخالفت کرو۔ یہودی افطار روزہ جو کھولتے ہیں اس کو بہت تاخیر سے کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب وقت ہو جائے تو تم عجلت کرو، تاخیر مت کرو، اس لیے کہ یہودی تاخیر سے روزہ کھولتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے قضاء سے منع کیا۔ مجوسی، آگ کو پوجنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے
تو پیشانی پر بال تھے، پیچھے بال نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا، فرمایا قضا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے قضا سے منع فرمایا۔ قضا یعنی سر کے ایک حصے میں بال ہو، دوسرے حصے میں بال نہ ہو۔ آج اس زمانے میں جس طریقے سے بالوں کو کاٹا جا رہا ہے، اوپر بال ہے پیچھے بال نہیں ہے، اب ہم اس نئے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ اب پیچھے کے بال بڑے رہ رہے ہیں، سیٹوں کے بال چھوٹے رہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا، کہا کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اذان کا جب معاملہ ہوا، نماز کے اعلان کے لیے جب اذان کی بات آئی تو صحابہ اعظام نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ کسی نے ناقوس کا مشورہ دیا، کسی نے آگ جلانے کا مشورہ دیا، سب نے الگ دیا۔ اللہ کے رسول نے سب کے مشوروں کو مسترد کر دیا، منع کر دیا، فرمایا کہ یہ سب مشرکین کے، یہود و نصارہ کے، مجوسیوں کی اپنائی ہوئی چیزیں ہیں، میں تم کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر حضرت بلال، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کے خواب میں فرشتے نے آ کر اذان کی کلمات کہے، پھر اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ تم یہ کلموں کو دہراؤ۔ کئی واقعات ہیں جس میں اللہ کے رسول نے ہر لمحہ، ہر لحظہ، موقع بموقع متنبہ کیا ہے کہ تم ان سے ممتاز رہو، تمہاری اللہ کی نگاہ میں ایک الگ اہمیت ہے، تم الگ اہمیت کے حامل ہو۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ شریعت نے جو کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، مجوسیوں سے مخالفت کا حکم فرمایا، یہ عصبیت یا دشمنی کی وجہ سے نہیں فرمایا، بلکہ اس لیے فرمایا ہے کہ انسان جن کی طرف مائل ہوتا ہے، انسان کا دل جن لوگوں کی طرف مائل ہوتا ہے یا پھر جس کام کی طرف مائل ہوتا ہے، اس چیز کی محبت انسان کے دل میں آ جاتی ہے، انسان کے دل میں آ جاتی ہے۔ کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ایک مرد کو ساڑی پہنا دی جائے، بلوز پہنا دیا جائے، اس سے کہہ دیا جائے کہ ایک ہفتے تک سر پر اوڑھنی ڈال کر رہو، یہی لباس میں رہو، تو عقلاء کا یہ کہنا اور یہ ماننا ہے کہ اس کے اندر عورتوں کی چال اور ڈھال آ جائے گی، عورتوں کی چال اور ڈھال اس کے اندر آ جائے گی۔ اگر چھکوں اور ہجڑوں کا لباس اگر کسی مرد کو پہنا دیا جائے تو اس کے افعال یہ انسان بھی کرنے لگے گا، اس کے لباس کا اثر بھی ایک انسان پر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جس مخلوق، جس مذہب کے ماننے والے لوگوں کے افعال کو اختیار کریں گے، ان افعال کو اختیار کرنے سے ان کی رغبت اور محبت، ان کا میلان دل میں پیدا ہوگا، اور جس طریقے سے اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے وہ دوری اختیار نہیں ہو پائے گی۔ اگر کوئی کہنے والا شخص یہ کہے کہ بڑے متشدد معلوم ہوتے ہو، دیوالی ہے، کسی کی دیوالی میں شریک ہو جائے، ان کے ہاتھوں سے پٹاخوں کو لے لے، گھر میں پھوڑ لے، تو کیا ہوگا؟ کیا جا رہا ہے؟ ان کے تہوار میں ہم شریک ہو جائیں، ان کی طرح ان کے تہوار میں لباس پہن لیں، جیسے گنیش ابھی گئے ہیں جس میں کئی مسلمان عورتیں اور مرد ہندوانہ لباس کو پہنے ہوئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے پہننے میں؟ یاد رکھیے، ہر ملک کا اور وہاں کی فوج کا، وہاں کی پولیس کا اپنا لباس ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اس ملک کے پولیس پڑوسی ملک کے جیسا لباس پہن لے تو کیا یہاں پر وہ قابل برداشت ہوگا؟
قابل برداشت نہیں ہوگا۔ ان کے ترنگے کو ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اس کو لہرائے روڈ پر نکل کر، تو بتائیے کیا یہ ہندوستانیوں کی نظر میں قابل معافی ہوگا؟ نہیں ہوگا، سلاخوں کے پیچھے ڈال کر ٹھوس دیا جائے گا۔ تو پھر کیسے ہمیں شریعت میں رہتے ہوئے ایک ممتاز، حسین و جمیل، خوبصورت مذہب کے ماننے والے ہوتے ہوئے دوسروں کے تہوار میں ہونے والی چیزوں کو اپنائیں؟ تعلقات رکھنے میں کوئی منع نہیں کیا گیا ہے، برادران وطن ہونے کی وجہ سے تعلقات کو رکھا جا سکتا ہے، معاملات کیے جا سکتے ہیں، لیکن دلی میلان، قلبی دوستی، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ آپ کا ان کے تہواروں میں شریک ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا وہ جگری دوست ہے، آپ کا اس کی طرف قلبی میلان ہے، آپ کا قلبی میلان ہے، آپ اس کے ساتھ رہیں گے، حالانکہ وہ اللہ کی وحدانیت کا منکر ہے، وہ ایک اللہ کے علاوہ سینکڑوں اللہ کو، خداؤں کو، بھگوانوں کو مانتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ دلی میلان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو اس کے اثرات آپ کے جسم پر، آپ کے قلب پر ہوں گے۔ جب یہ اثرات ہوں گے تو ہمارا میلان جو اپنے دین کی طرف ہونا چاہیے، ہماری رغبت جو شعائر اسلام کی طرف رہنی چاہیے، اس میں کمی پیدا ہوگی۔ اس لیے منع کیا گیا ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ قلبی میلان کی وجہ سے جو ان مشرکانہ اعمال سے نفرت ہونی چاہیے، وہ نفرت دل میں ختم ہو جاتی ہے، اور جب نفرت ختم ہو جاتی ہے تو وہ شخص جن عقائد کو، جن نظریات کو رکھتا ہے اور اس کے سامنے کرتا ہے، اس سے برائی جو ہونی چاہیے اس میں بھی کمی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے ان تہواروں کو اپنانے سے منع کیا ہے، ان تہواروں میں شریک ہونے سے منع کیا ہے، ان تہواروں میں پوجا کی ہوئی مٹھائیوں کو قبول کرنے سے منع کیا ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر چڑھائی ہوئی مٹھائی ہے۔ پٹاخوں کے پھوڑنے میں کیا ہوگا، یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں بہت بہترین مذہب میں پیدا کیا ہے، وہ مذہب جس مذہب کے نام لیوا اللہ کے رسول سے پہلے کے انبیاء تھے، اس مذہب میں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اتنا صاف ستھرا مذہب ہے کہ اس سے پہلے کوئی مذہب ایسا نہیں تھا، ایسے مذہب میں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کے باوجود اس کی تعلیمات کو چھوڑ کر، اس کی بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ کر دوسری راستوں پر چلنا یہ مذہب اسلام کو گوارا نہیں ہے۔ پٹاخوں کے متعلق، آتش بازی کے متعلق یاد رکھیے کہ یہ غیر مسلموں کے تہوار میں منایا جانے والا شوقیہ کام ہے، شریعت میں اس کی کسی طرح کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی بے وقوف اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہوئے پٹاخوں کو پھوڑنے، آتش بازی میں کوئی قباحت نہیں سمجھتا ہے تو اس بے وقوف کے جیب سے ایک نوٹ نکالیے اور اس کو آگ لگا کر اس کے سامنے رکھیے۔ کوئی عقل مند ایسا نہیں ہوگا کہ اپنی نوٹ کو آگ لگتا ہوا دیکھے اور خاموش کھڑا رہے۔ دیوالی میں آتش بازی، پٹاخوں کو خریدنا، ستلی بم، لسی بم چھوڑنا، یہ پیسوں کا ضیاع ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے آپ نوٹ کو لا رہے ہیں، اس کو آگ لگا رہے ہیں۔ نوٹ کو آگ لگانا اور پٹاخوں کو خرید کر آگ لگانا، اس میں کیا فرق ہے بتائیے؟
نوٹ کو آگ لگانے میں تھوڑی زیادہ عقل مندی، زیادہ ہوشیاری، زیادہ فائدہ ہے۔ اس معنی کر کہ صرف نوٹ جل جائے گی، کسی کے کان نہیں پھٹیں گے، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ وہ پٹاخے، لسی بم، فلا بم پھوڑتے ہیں تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتے ہیں۔ آس پاس رہنے والے گھروں میں موجود چھوٹے چھوٹے بچوں کی نیندوں کو خراب کر کے انہیں تکلیف دیتے ہیں، بیماروں مریضوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ کبھی سوچے کہ کوئی بم لگا کر ہمارے گھر میں پھینک دے، ہمارے ابا امی سو رہے ہو تو کیا دل پر گزرتی ہے؟ غیر مسلموں سے کوئی شکوہ نہیں، سوال اپنی قوم سے ہے، سوال ہمارے اس مذہب کے ماننے والے مسلمانوں سے ہے۔ یقیناً اس دیوالی کے موقع پر اول سٹی کے دکانوں، پٹاخوں کی دکانوں پر جا کر دیکھیے، ایک قطار اگر برادران وطن کی ہوگی تو دوسری قطار مسلمانوں کی ہوگی۔ تھوڑے ایسے باپ بھی ہوں گے جو اپنے چھوٹے بچوں کو خوش کرنے کے لیے پٹاخوں کی لڑیاں خرید رہے ہوں گے، کوئی فلاں بم خرید رہا ہوگا۔ ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ شرعی اعتبار سے یہ ناجائز اور حرام فعل ہے کہ آپ غیر مسلموں کے تہوار کو اپنا رہے ہیں، غیر مسلموں کے شعار کو اپنا رہے ہیں۔ دوسری چیز، اپنے مال کو بیجا، لغو، بیکار جگہ پر خرچ کر رہے ہیں۔ پٹاخوں کو جلانا ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے نوٹوں کو جلانا۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جہاں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں پر آپ حد سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ اسراف کرنے والے، حد سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ جو پٹاخے خرید کر جلا رہے ہیں اللہ نے انہیں شیطان کا بھائی کہا ہے۔ تیسری خرابی یہ آتش بازی اور پٹاخے پھوڑنے میں یہ ہے کہ آپ اطراف و اکناف کے لوگوں کو تکلیف دینے والے ہو رہے ہیں۔ نہ جانے گھر میں موجود کس مریض اور کس بیمار کی آپ کی زندگی کو لگے گی اور آپ کو محسوس تک نہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں کیسی بیماریاں، کیسی خرابیاں پیدا ہونے والی، کیسے مصیبت و آلام کے پہاڑ آپ کے سر پر پھوٹنے اور ٹوٹنے والے ہیں۔ غیر مسلموں کے تہوار کو اپنا رہے ہیں، بیجا اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو آپ تکلیف دے رہے ہیں۔ جتنی باتیں احادیث کے حوالے سے میں نے کہی گئی ہے، اس کے تمام حوالے موجود ہیں جو اسی کلپ کے کمنٹ باکس میں دے دیے جائیں گے۔ جتنے حضرات سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ خصوصاً وہ محلے جہاں پر برادران وطن کے ساتھ مسلمان رہتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ آپ دوستی کے نام پر ان کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یاد رکھیے یہ حرام ہے۔ تہواروں میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ قلبی دوستی رکھ رہے ہیں، اس سے تو کفر کا اندیشہ ہے۔ پروردگار عالم امت مسلمہ کو صحیح سمجھنے اور سمجھ کر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو